اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ معزز طلباء و طالبات و معزز سامعین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج الحمدللہ ہم درس مثنوی کے 70ویں لیکچر میں حاضر ہیں۔ آج کے لیکچر میں انشاءاللہ العزیز اللہ پاک کے اذن اور اس کی توفیق سے ہم جو بیان پڑھنے جا رہے ہیں، اس میں مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ عام بندے اور ولی کامل کے درمیان ایک فرق کو بیان فرماتے ہیں کہ اللہ پاک کا رزق عام بندہ بھی کھاتا ہے، اور اسی طرح اللہ کا درویش، اللہ کا فقیر، اللہ کا صالح بندہ وہ بھی اللہ کا رزق کھاتا ہے، لیکن دونوں کے کھانے میں فرق ہے۔ دونوں کے کھانے کے بعد جو نتیجہ برآمد ہوتا ہے وہ مختلف ہوتا ہے۔ تو چلتے ہیں آج کے اشعار کی طرف۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، این خورد گردد پلیدی زو جدا، واں خورد گردد ہما نور خدا۔ پھر آگے فرماتے ہیں، این خورد زائد ہما بخل و حسد، واں خورد زائد ہما نور احد۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ یہ عام بندہ جب غذا کھاتا ہے تو اس سے نجاست اور شیطانی قوت بنتی ہے۔ جب عام بندہ غذا کھاتا ہے تو اس سے نجاست اور شیطانی قوت بنتی ہے، جبکہ جب اللہ کا نیک اور صالح بندہ کھاتا ہے تو وہ تمام کا تمام نور خدا بنتا ہے۔ اسی طرح آگے فرماتے ہیں، این خورد زائد ہما بخل و حسد۔ جب عام بندہ کھاتا ہے تو یہ سراسر بخل اور حسد میں اضافہ کرتا ہے، اس کا بخل اور حسد بڑھتا ہے۔ جبکہ واں خورد زائد ہما نور احد، جبکہ وہ یعنی اللہ کا فقیر، اللہ کا صالح بندہ جب کھاتا ہے تو اس سے نور خدا بنتا ہے، اللہ کا نور بنتا ہے، یعنی اس سے معرفت پیدا ہوتی ہے اور عشق حقیقی میں تقویت حاصل ہوتی ہے۔ تو پہلے آپ پہلے شعر کا لفظی ترجمہ توجہ سے سماعت کر لیں، دوبارہ ہم اس شعر کا با محاورہ ترجمہ کریں گے اور اس شعر کو سمجھیں گے۔ این کا معنی یہ، خورد کا معنی کھاتا ہے، یہ خوردن مصدر سے فعل مضارع واحد غائب کا صیغہ ہے خورد۔ پلیدی ناپاکی کو کہتے ہیں، نجاست کو کہتے ہیں۔ زو یہ اصل میں ہے از او، یعنی اس سے۔ جدا کا معنی الگ ہونا، جدا ہونا، اور واں کا معنی وہ، خورد کھاتا ہے۔ اسی طرح ہما کا معنی تمام، نور خدا کا معنی اللہ کا نور۔ اب توجہ سے دیکھیں، این خورد گردد پلیدی زو جدا، جب یہ کھاتا ہے یعنی عام بندہ کھاتا ہے، زو جدا گردد پلیدی زو جدا، تو اس سے پلیدی دور ہوتی ہے، نجاست دور ہوتی ہے۔ مراد یہ کہ جب یہ کھاتا ہے تو وہ نجاست بن کے اس سے الگ ہوتی ہے، نجاست بن کے اس سے الگ ہوتی ہے۔ جبکہ واں خورد جب وہ کھاتا ہے یعنی اللہ کا صالح بندہ، متقی بندہ، پرہیزگار بندہ، اللہ کا ولی جب وہ کھاتا ہے، گردد ہما نور خدا، تو یہ تمام کا تمام اللہ کا نور بن جاتا ہے۔ تو یہاں پلیدی یعنی نجاست اور نور خدا یہ ایک استعارہ ہے۔ پلیدی یہ استعارہ ہے افعال قبیحہ سے۔ افعال قبیحہ یعنی جب عام بندہ کھاتا ہے تو اس کے افعال قبیحہ میں تقویت حاصل ہوتی ہے، وہ شیطانی کاموں کے لیے اس کے اندر قوت پیدا ہوتی ہے۔ جبکہ اللہ کا فقیر جب کھاتا ہے تو تمام کا تمام نور خدا بنتا ہے، یعنی اس کے تمام جو اعمال ہوتے ہیں، اعمال حسنہ ہوتے ہیں، اس کے حسنات میں اضافے کا سبب بنتا ہے۔ اس غذا سے، اس خوراک سے جو وہ تقویت پاتا ہے، جو وہ قوت حاصل کرتا ہے، وہ تمام کی تمام قوت وہ افعال حسنہ میں صرف کرتا ہے، اللہ کی عبادت میں، اس کی بندگی میں، اس کی ریاست میں وہ تمام کی تمام قوت صرف کرتا ہے۔ غذا دونوں کھاتے ہیں لیکن ایک کا مصرف الگ ہے، دوسرے کا الگ ہے۔ ایک کا نتیجہ مختلف برآمد ہو رہا ہے جبکہ دوسرے کا نتیجہ اس سے مختلف برآمد ہو رہا ہے۔
دونوں کو قوت مل رہی ہے، اس غذا سے دونوں کو قوت مل رہی ہے۔ ایک کی قوت شیطانی کاموں میں صرف ہو رہی ہے، جبکہ ایک کی قوت رحمانی کاموں میں، اللہ تعالیٰ کی عبادات میں، اس کی بندگی میں، ریاضات میں، اس کے مجاہدے میں اس کی تمام قوت صرف ہوتی ہے۔ آگے فرماتے ہیں ای خرد زائد ہما بخل و حسد، جب یہ عام بندہ کھاتا ہے تو اس سے بخل اور حسد میں اضافہ ہوتا ہے، اس کے بخل اور حسد میں اضافہ ہوتا ہے۔ واہ خرد زائد ہما نور احد، اور جب وہ یعنی اللہ کا فقیر صالح بندہ جب کھاتا ہے تو وہ تمام کا تمام نور احد بن جاتا ہے، تمام کا تمام اللہ کا نور بن جاتا ہے۔ مراد یہ کہ جب وہ کھاتا ہے، عام بندہ کھاتا ہے، تو وہ اپنی اس سے حاصل ہونے والی قوت کو شیطانی کاموں میں صرف کرتا ہے، جبکہ یہ جب کھاتا ہے اللہ کا فقیر، اللہ کا درویش، صالح متقی بندہ جب کھاتا ہے تو وہ جو اس سے قوت حاصل کرتا ہے وہ اس کو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں، اللہ تعالیٰ کے کاموں میں صرف کرتا ہے۔ تو یہ دونوں کے کھانا ایک ہی فعل ہے، لیکن اس کے نتیجے مختلف برآمد ہوتے ہیں۔ ایک اس سے حاصل ہونے والی قوت سے شیطانی کاموں میں اپنی اس قوت کو صرف کرتا ہے، جبکہ دوسرا اس سے حاصل ہونے والی قوت کو رحمانی کاموں میں، اللہ تعالیٰ کی عبادت میں صرف کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی بندگی میں اس قوت کو صرف کرتا ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں خوردن برائے زیستن و ذکر کردن است، تو معتقد کے زیستن از بہر خوردن است۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ آپ نے نہایت ہی خوبصورت شعر کہا۔ آپ فرماتے ہیں کہ یہ جو کھانا ہے یہ زندہ رہنے کے لیے ہوتا ہے، تاکہ تو زندہ رہے۔ کھانا یہ زندہ رہنے کے لیے اور ذکر کرنے کے لیے ہے کہ اللہ کا ذکر کیا جائے، اس کی بندگی کی جائے، اس کی عبادت کی جائے، اس لیے کھانا چاہیے تاکہ اس سے قوت حاصل ہو، اور ایک تو زندہ رہے اور دوسرا اللہ کی عبادت کر سکے، اس کا ذکر کر سکے، اس کی بندگی کر سکے۔ پھر آگے فرماتے ہیں لیکن تو یہ عقیدہ شاید رکھتا ہے، تو تیرا اعتقاد یہ ہے کہ زیستن از بہر خوردن است، اور تو یہ سمجھتا ہے کہ شاید ہمیں زندگی جو ملی ہے یہ کھانے کے لیے ملی ہے، یعنی ہم جی اس لیے رہے ہیں کہ تاکہ ہم کھائیں پیئیں، موج کریں، عیاشی کریں، بستی کریں۔ تیرا عقیدہ اور تیرا نظریہ اور تیرا اعتقاد یہ ہے، جبکہ آپ فرماتے ہیں کہ یہ نظریہ، یہ اعتقاد غلط ہے، جبکہ یہ جو کھانا ہے یہ اس لیے ہے تاکہ تو زندہ رہے، اتنا کھانا کھا کہ تو زندہ رہ سکے، اور اس سے حاصل ہونے والی قوت جو ہے اس سے تو اللہ کی عبادت کر سکے، اس کی بندگی کر سکے، ریاضت کر سکے۔ تو امید ہے کہ آج کے اشعار بھی اپنے اچھے طریقے سے سماعت کیے ہوں گے، سمجھے ہوں گے۔ آج کے لیے اتنے کافی ہے، انشاءاللہ العزیز اگلے لیکچر میں ہم نئے ٹاپک کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔